السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی ہفتوں کے بعد دوبارہ قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں ہم سب کی حاضری کی توفیق اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کی اس مجلس میں سورۃ التطفیف کے سلسلے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی یہ بہت ہی مشہور و معروف صورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملات سے متعلق اس صورت پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ تطفیف مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، جبکہ بہت سارے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے روایت ہے کہ یہ صورت مدنی بھی ہے، لہذا کچھ آیات کریمہ اس میں مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں، لیکن ترتیب کے اعتبار سے اس صورت پاک کو مکی میں شمار کیا گیا ہے، جبکہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تب آپ پر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس صورت پاک سے پہلے بہت ساری ایسی صورتیں گزری ہیں، سورہ نبا ہے، سورہ نازعات اور سورہ عبس اور تکویر، انفطار۔ ان صورتوں میں جس طرح سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ زیادہ تر جو مضامین اس میں گزرے ہیں وہ ان لوگوں کے سلسلے میں جو لوگ قیامت کے منکر تھے اور آخرت کے منکر تھے، اللہ کے سامنے حاضر ناظر ہونے کے منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، قیامت کا ذکر، اسی کے ساتھ ساتھ قبر، حشر، میدان محشر اور حساب و کتاب، جزا و سزا، ساری باتیں بڑی تفصیل اور دلائل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، اور جنت اور جہنم اور جنت اور جہنمیوں کے تمام حالات اور کیفیت کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ لہذا اس صورت پاک کی بھی کڑی انہی صورتوں سے جڑتی ہے، اور در حقیقت ان صورتوں کے ایک یہ تفصیل اس صورت پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے انکار کرنے کے سلسلے میں دو طرح کے لوگ تھے، اور دو طرح سے لوگ قیامت کے انکار کرتے ہیں۔ قیامت ہو یا میدان محشر کے معاملات ہو، جنت اور جہنم، قبر، یہ ساری چیزوں کے سلسلے میں جو لوگ انکار سے کام لیتے ہیں ان کی دو حیثیت ہوتی ہے۔ ایک ہے انکار قولی، جو زبان سے لوگ انکار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ لوگ کہتے تھے قالوا اذا كنا ترابا، یعنی جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ کہاں ہے وہ قبر کے عذاب اور جزا و سزا، اور کون ہے حساب و کتاب لینے والا، کیسے ہوگا؟ یہ ساری چیزیں لوگ زبان سے انکار کر کے لوگوں میں یہ بات پھیلاتے تھے اور یہ خیال رکھتے تھے۔ لہٰذا ایک قولی طور پر قیامت کے جو لوگ انکار کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین نے ان صورتوں میں اس کا جواب دیا۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قول سے نہیں بلکہ عمل سے لوگ انکار کرتے ہیں، لہٰذا یہ عمل سے انکار یا اس کی اہمیت کا گھٹا دینا
یہ ایمان والوں میں بھی ہے، اور جو لوگ سرے سے قیامت کے منکر یعنی کافر لوگ ہیں وہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ لہذا قولی انکار یعنی زبان سے انکار، اور ایک ہے عمل سے انکار۔ اس صورت پاک میں عمل سے انکار کرنے کی کیفیت اور حالات کو ذکر فرمایا ہے۔ جس طرح سے ایک آدمی یہ کہے کہ ہاں نماز تو ٹھیک ہے، فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ایک آدمی عمل نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس کے دل میں یہ بات ہے، تبھی تو وہ عمل نہیں کرتا ہے کہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے اس پر تو ہم سے کوئی سوال جواب کرنے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی حساب و کتاب لینے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی عمل سے انکار کرتا ہے، یعنی جن چیزوں کو کرنے کا حکم اللہ نے دیا اور اس کے خلاف ورزی کرتا ہے، تو گویا کہ یہ بھی قیامت کے اعمال کے منکر ہے، یعنی اس کے دل میں اللہ کے احکامات کی وہ اہمیت اور حیثیت نہیں ہے، تبھی تو یہ اس عمل کو اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ یعنی جن چیزوں سے اللہ روک رکھا ہے، روک دیا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اگر کرو گے تو تم کو قبر میں سزا ہے، میدان محشر میں پریشانی ہے، تیرے سے حساب و کتاب ہم لوں گا، اور پھر جنت اور جہنم کے معاملات ہیں۔ لیکن ایک آدمی دلیری سے وہ کام کرتا ہے اور ہمت سے وہ آدمی کام کرتا ہے، تو گویا کہ دبے لفظوں میں نہیں بلکہ یوں کہیے کہ ایک شان سے یہ قیامت کے عمل کے ذریعے سے انکار کرتا ہے۔ اور آج یہ حال مسلمانوں میں بھی ہے، صرف وہ لوگ اس کے مجرم نہیں ہیں جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، بلکہ مسلمان بھی، ایمان والے بھی جن چیزوں پر عمل نہیں کرتے گویا کہ ان کے دل میں وہ اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کی شان اور مرنے کے بعد کے حالات پر شاید کہ اس کو یقین نہیں ہے، تبھی تو اس طرح کے لوگ کرتے ہیں۔ لہذا اس صورت پاک میں عملی انکار، عملی کام کے سلسلے میں جو اللہ رب العالمین نے روک لگایا ہے اور بتایا ہے کہ ایسے کام کرنے والے گویا کہ وہ ان کے دل میں قیامت اور میدان محشر، حساب و کتاب، ان کی زندگی کے معاملات کے بارے میں جو سوالات کل کیے جائیں گے وہ اس کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ سورت پاک، سورۃ تطفیف، ان 4 سورتوں کا ایک حاصل ہے اور خلاصہ ہے۔ دوسری بات، علماء مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا، ایک ابرار، ان الابرار، اور ایک فجار کا، یعنی دونوں کی حیثیت اور دونوں کے اعمال اور دونوں کے کام کا ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے ابرار یعنی نیک لوگوں کے بھی عمل کا ذکر فرمایا ہے، اور فجار لوگوں کا بھی اس میں ذکر فرمایا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر اس صورت پاک میں انہی مضامین کا ایک سلسلہ ہے جو مضمون پہلی صورتوں میں گزر چکے ہیں۔ لہذا سورۃ تطفیف گویا کہ ان صورتوں کے ایک تکمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، خرابی ہے گھٹانے والوں کی، یعنی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جس کو اپنے سیدھی زبان میں کہیے جو لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، جو کم تولتے ہیں، ترازو میں خیانت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے جو لوگ ناپ تول میں کمی سے کام کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہاں کے حالات اس وقت اسی طرح کے تھے کہ لوگ کم تولتے تھے، ناپ تول میں خیانت کا عمل کرتے تھے، لوگ اس سلسلے میں بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے کام کرتے تھے اور ان لوگوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے جو لوگ ان سے لیتے تھے۔ لہٰذا ناپ تول کی کمی کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کا احکامات بتائے اور اس کام سے روکے۔ اس وقت یہ سورۃ پاک نازل ہوئی تھی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ یہاں پر 2 جملے ہیں میرے بھائیو بزرگوں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ ایک ہے ویل، ویل کے مطلب یہ ہے خرابی، نقصان اور بربادی
اور بعض علماء مفسرین نے، اور صحیح ہے حدیث پاک میں بھی ہے کہ ویل جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، یعنی وہ بہت خطرناک جہنم کی جگہ ہے جس سے جہنم کی پوری کیفیت میں اس سے پناہ طلب کیے جاتے ہیں، لہٰذا ویل اس جہنم کا وادی کا بھی نام ہے۔ یعنی ایسا کام کرنے والا جو آدمی ناپ تول میں کمی کرتا ہو، ڈنڈی مارتا ہو، جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہو، تو گویا کہ ایسے لوگوں کی جگہ ویل ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس جملے کے ذریعے سے اشارہ فرما دیا کہ ایسا کام کرنے والا نہایت ہی مجرم اور گنہگار ہے، کل اس کو جہنم میں ویل میں ڈالا جائے گا۔ ویل للمطففین، تو ویل کے معنی افسوس، نقصان، بڑی بربادی، بہت ہی ہلاکت ہے۔ اور آخر حدیث پاک کی روشنی میں کہ جہنم کے حصوں میں ایک حصہ ہے۔ مطففین کے مطلب علماء کرام لکھتے، مفسرین فرماتے ہیں کہ مطففین یعنی ناپ تول میں کمی کرنا، یعنی ترازو میں خیانت کرنا۔ دوسری بات، اس میں بہت ہی وسعت ہے اور اس کے معنی کا دائرہ بہت پھیلا ہوا ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ تطفیف کے مطلب یہ ہے کہ اصل چیز کی حقیقت کو بدل دینا، یہ بھی ایک تطفیف ہے۔ اسی طرح سے اصل صورت کو اس کو بدل کر کے ختم کر دینا، یہ بھی اس میں تطفیف ہے۔ اور یا کیوں کہہ لیجئے حق والے کو حق نہ دینا پورا، اسی کو تطفیف کہتے ہیں۔ لہٰذا معاملہ جس طرح کا ہو اور جہاں بھی یہ کام ہوتا ہو، وہاں پہ تطفیف کا لاگو کیا جائے گا۔ لہٰذا حق والے کو پورا حق نہ دینا، اس کو تطفیف کہتے ہیں۔ لہٰذا جن معاملات میں، چاہے وہ ایمانیات سے تعلق ہو، چاہے وہ عبادات سے تعلق ہو، چاہے وہ معاملات سے تعلق ہو، اگر اس شے اور اس چیز کا پورا حق ادا نہ کیا جائے تو تطفیف وہاں پہ لاگو ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ نماز کو کما حق ہو، تمام ارکان اور تمام اس حالات کے ساتھ جو نماز پڑھنے کا حق ہے، اگر وہ اس طرح نہیں ادا کرتا ہے تو تطفیف یہاں بھی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نماز ادا کی اور رکوع سجود میں کمی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نماز میں تطفیف کی۔ اسی لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ نماز میں چوری کریں گے۔ چوری کا مطلب یہی ہے کہ نماز کا جو حق ہے ادا کرنے کا، رکوع کا، سجدے کا، قیام کا، وہ مکمل ٹھیک سے نہیں کرتا ہے تو گویا کہ نماز میں وہ چوری کر رہا ہے، نماز میں تطفیف کر رہا ہے، نماز کے حق صحیح ادا نہیں کر رہا ہے۔ لہذا عبادات میں بھی یہ معاملات آتے ہیں اور وہاں بھی یہ چیز کرنے سے گناہ لازم آتا ہے۔ اسی طریقے سے معاملات میں بہت اس کا دائرہ پھیلا ہوا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کے مجرم ہوتے ہیں جو لوگ ترازو میں کمی بیشی کرتے ہیں، ترازو میں خیانت کرتے ہیں، بلکہ ہر وہ لوگ مجرم ہوں گے جو چیز جس کے ذمہ داری میں سپرد ہے اور اس کا حق وہ مکمل ادا نہیں کرتا ہو۔ لہذا مسجد کے مصلی سے لے کر کے میرے بھائیوں بزرگوں، جتنے بھی معاملات ہوں گے اور جہاں بھی اس کا حق ادا نہیں کیا جائے گا، وہ اس جرم میں سب لوگ مجرم ہوں گے۔ چاہے وہ نماز میں خیانت کرتا ہو، مصلی پر امامت میں خیانت کرتا ہو، یا کسی عہدے پر دارالقضاء میں رہ کر کے فیصلے اور حق اور انصاف میں خیانت کرتا ہو، یا اسی طرح سے کسی قوم کے رہبر اور رہنما بن کر کے اگر وہاں اس کے حق میں خیانت کیا جاتا ہو، اسی طریقے سے کوئی بہت بڑا آدمی ہے اور بڑے مقرر اور بڑے مشہور ہیں اور اپنے اسٹیج کے کرسی پر اگر قرآن و حدیث کے معاملات اور کسی بھی معاملات کو حق کے ساتھ ادا نہیں کرتا ہو تو وہاں بھی یہ لاگو ہو سکتے ہیں۔ اہتمام کی خوبصورت کرسیوں اور چیئروں پر اور بہت ہی شاندار جگہوں پر بیٹھنے والے ذمہ داروں پر بھی یہ حق اور یہ چیز وہاں بھی لاگو کی جا سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ لہذا جہاں جہاں حق کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، جہاں جہاں کسی شے کے سلسلے میں اس کی حقیقت کو بدل دی جائے گی یا اس کے اندر میں کسی طرح خرد برد کیا جائے گا تو وہاں تطفیف کا جرم اس پر لاگو ہوگا، اگرچہ وہ دنیا میں بچ جائیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ بچ
نہیں سکتے ہیں، لہذا ویل للمطففین۔ لیکن یہاں پر جو صحیح اور جو اصل مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے تجارت، وہ ہے لین دین، اور وہ ہے ناپ تول کے سلسلے میں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں منع فرمایا ہے، اور فرمایا پورا وزن کرو، پورا لین دین کا معاملہ کرو۔ اور اس کی بڑی اہتمام نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ مدینہ طیبہ کے بازاروں کی طرف نکل جاتے تھے، اور آپ تاجروں کو بڑی قریب سے جا کر کے دیکھتے تھے کہ کس طرح سے وہ لیتے ہیں اور کس طرح سے وہ دیتے ہیں، ان کا لینے دینے کا کیا عمل ہے، اور سامان کی کیفیت، بیچنے والی چیزوں پر آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ بازار تشریف لے گئے اور اچانک جا کر کے ایک تاجر کے جو گلے کا ڈھیر جس کے پاس تھا، آپ اپنے ہاتھ کو اس میں ڈالتے ہیں اور اندر خوب گھماتے ہیں، اور پھر وہاں سے دانے مٹھی میں لے کر کے نکالتے ہیں، اور آپ تاجر کو دکھاتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، اوپر یہ گلہ سوکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور اندر بھیگا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا تم نے پانی کے ذریعے سے اس کو بھگو دیا ہے تاکہ وزن میں یہ کچھ بڑھوتری اس میں آ جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ ایسا نہیں، بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے بارش ہوئی تھی تھوڑی سی، جس کی وجہ سے پورا گلہ بھیگ گیا تھا، اوپر ہوا اور دھوپ کی وجہ سے سوکھ گیا، اندر ابھی سوکھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسا نہیں کیا ہے جان بوجھ کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یوں فرمایا کہ جب تک کہ مکمل پورا یہ گلہ سوکھ نہ جائے اس وقت تیرے لیے بیچنا جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگو، نبی کریم علیہ السلام صرف مصلی، نماز، روزہ، حج، زکاتی کے مسائل نہیں بتائیں، بلکہ آپ بازاروں میں بھی جا کر کے کس طرح سے تجارت کی جائے، کس طرح سے لین دین کا معاملہ کیا جائے، اللہ کے حکم کے مطابق آپ اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ لہذا ویل للمطففین، یعنی ایک آدمی ایک شے کی حقیقت جو ہے اس کو اس کے مقام پر رکھ کر کے اس کو ادا کرنا، یہ ہے صحیح معاملہ۔ اگر اس مقام اور اس کی حیثیت کو گھٹا دے اور اس کی شکل اور صورت کو بدل دے کسی مفاد کی وجہ سے، کسی چالاکی کی وجہ سے، کسی ہوشیاری کی وجہ سے، تو پھر اس کے لیے بہت سخت و بدترین گناہ ہے۔ ویل للمطففین، آج پورا معاشرہ اس میں ملوث ہے، پورا معاشرہ اس میں جکڑا ہوا ہے، چند روٹی کے ٹکڑوں کی وجہ سے، اپنے آل اولاد کی کسی طرح سے پیٹ بھرنے کی وجہ سے آج کتنے ملاوٹ کی کیفیتیں، ملاوٹ کی شکلیں، کم لینا، کم تولنا اور کم دینا، یہ ایک بالکل فیشن، اور ایسے لوگوں کو چالاک اور پڑھے لکھے لوگ اور ہوشیار سمجھتے ہیں۔ افسوس ہے، ویل للمطففین، ویل للمطففین، یعنی کسی شے کی حقیقت کو بدل کر کے، اس کی حقیقی حیثیت کو ختم کر کے، یا اس کے وزن میں کمی کر کے، اور اس سے کسی طرح سے ملاوٹ کر کے اگر وہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت اور بربادی کا اعلان ہے۔ لہذا بچنا چاہیے ہمیشہ۔ آج ہمارا معاشرہ اس میں بہت ہی زیادہ گرفتار ہے، چھوٹا سے بڑا، دیندار سے لے کر کے بے دیندار، ہر ایک آدمی اس میں ملوث ہے، اور اپنی اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرنے میں کہیں کوئی کمی نہیں رہنے دیتے ہیں۔ لہذا علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ صرف وزن ہی پر لاگو نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک آدمی مثال کے طور پر میں اس کے ذمے میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اگر وہ روز آدھا گھنٹہ اس میں چوری کر لیتا ہے اور کام انجام نہیں دیتا ہے تو تطفیف اور یہ معاملہ وہاں بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناپ تول میں وہ چیزیں بھی ہے جس کو پیمائش کے ذریعے سے ناپا جاتا ہو، مثال کے طور پر میں کپڑا 1 میٹر ہے، یا ہاتھ کے ذریعے سے اس کو گز کے ذریعے سے اس کو ناپا اور کاٹا جاتا ہو، اگر اس میں بھی کوئی خیانت کی کام کیا جائے تو یہ بھی تخفیف کے عمل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیو بزرگو، اس کے جرم اور اس گناہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سخت
ترین اور بہت ہی سخت عذاب کی طرف اشارہ بھی فرمائے ہیں، اسی لیے بچنا چاہیے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے، جہنم کا وہ حصہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ گھٹا کر کے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو اس سے بچنے کے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ کون تطفیف کا معاملہ؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ انسان اپنی فطرت پر مجبور ہوتا ہے اور مجبور ہو کر کے کبھی کام ایسا کرتا ہے۔ تطفیف کا ایک عمل یہ ہے کہ جب کبھی کوئی آدمی کسی سے کچھ لیتا ہے تو پورا لیتا ہے، پورا لیتا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہونے دیتا ہے، 1 انچ ایک دھاگا بھی اپنے لینے میں کمی نہیں کرتا ہے، ایک دانہ بھی اپنے وزن میں کم نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اپنا حق پورا لینا چاہیے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، آدمی کو اپنا حق پورا لینا چاہیے، اپنی پوری چیز کو پورا وصول کرنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے بعد جو معاملہ ہوتے ہیں اور جو فطرت رنگ لاتی ہے، وہاں جا کر کے یہ معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے اذا اکتالوا، وہ لوگ جو ناپ لینے میں مکمل لیتے، پورا وصول کرتے ہیں، یستوفون، پورا لیتے ہیں، وزن میں بھر کر کے لیتے ہیں، پیمائش میں پورا لیتے ہیں، ایک دھاگا بھی کم نہیں کرتے ہیں، زمین کے 1 انچ میں فرق نہیں آنے دیتے ہیں، گلے اور راشن کے دانے میں نہیں آنے دیتے ہیں، پورا، بلکہ لوگ تو اس سے بڑھ کر کے لے لیتے ہیں۔ یہ ایک انسان کی ایک عادت اور فطرت ہے۔ لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب یہ دیتے ہیں کسی کو اور جب ان کو دینا ہوتا ہے کسی کو تو پھر یہ گھٹا کر کے دیتے ہیں، کم کر کے دیتے ہیں، نقصان کر کے دیتے ہیں۔ یہ ہے بری چیز، یہ ہے گناہ کا چیز، یہ ہے ویل اور یہ ہے تطفیف۔ یہ ہے تطفیف کہ جب دینے کی باری آئے تو پھر گھٹا کر کے دے، جب دینے کی باری آئے تو کم کر کے دے، جب دینے کی باری آئے تو اصل چیز کی حقیقت کو بدل کر کے دے، جب دینے کی باری آئے تو اصل قیمت کو خرد برد کر کے دے۔ مثال کے طور پر میں ایک چیز 10 روپے کی ہے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو ایک آدمی اس سے زیادہ وصول کرتا ہے، وہ بھی اس مسئلے میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ایک چیز کو لے کر کے لیا تو اس نے بہت بڑی اچھی اور بہت ہی شاندار چیز، لیکن جب دینے میں آتا ہے تو اس کو خلط مل کر دیتا ہے، اس کی حیثیت کو بدل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر گاڑی آدمی لیتا ہے، ایک کار لیتا ہے اور لینے کے بعد اس میں خرد برد اس کے پارٹس میں کر دیتا ہے اور پھر اس پر رنگ و رنگت اور اس کو بہترین طریقے سے سنوار دیتا ہے اور پھر اس کو کسی طرح سے ایک بہت ہی شاندار نظروں میں دکھا دیتا ہے اور دکھانے کے بعد میں اس کی حیثیت اونچی بتا دیتا ہے پہلے سے۔ تو یہ بھی ہے اس عمل میں کہ آدمی تو لیا تھا کیا اور دینے کے وقت میں اس میں کیا معاملہ کیا۔ لہٰذا میرے بھائیو بزرگو، اسی طرح سے ایک آدمی جب اپنے لیے تجارت کرتا ہے اور وہ جب لیتا ہے سامان تو لیتے وقت پورا لیتا ہے، پورا وزن کر کے لیتا ہے۔ اب جب گاہکوں کو دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مار دیتا ہے، وہ وزن میں کم کر دیتا ہے، تطفیف کر دیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ آج پورا معاشرہ اس میں جکڑا ہوا ہے، ملاوٹ کی کیفیت ہے، پورے معاشرے اس دھندے میں ملوث ہے۔ تو کہاں جب ایسا جب ہونے لگے بازاروں میں اور جب ایمان والے لوگ ایسا کرنے لگے تو پھر بتائیے اس نماز میں کیا روح رہے گی، کیا اس نماز میں طاقت ہوگی، کیا اس دعا میں اثر ہوگا، کیا اس معاشرے میں سکون ہوگا، کیا پھر اس اللہ رب العالمین کی رحمتوں اس معاشرے پر نازل ہوگی؟ نہیں۔ اس لیے لینے کے وقت میں تو آدمی بڑی چالاک، بڑی ہوشیار اور بڑی میٹھی اور بڑی نرم بات کرتا ہے، لیکن جب دینے اور واپس کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اس کی زبان بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، اس کے ہاتھ کی وہ کیفیت بدل جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ہے وہ لوگ جو ویل للمطففین۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، آج کل کرائے کے مکانات چلتے ہیں، مالک مکان جب کرایہ کسی کرایہ دار کو دیتا ہے
تو دیتے وقت میں اس کی زبان بڑی نرم ہوتی ہے، بڑی مٹھاس ہوتی ہے، وہ اس قدر دیتا ہے جیسے، اور اس قدر معاملہ کرتا ہے جیسے یہ بہت ہی اپنے آپ کو شریف پیش کرتا ہے اور اس سے پورا پورا وصول کرتا ہے۔ اتنا تجھے ایڈوانس دینا ہے، اتنا تجھے فلاں کرایہ دینا ہے، یہ دینا ہے، وہ دینا، اور پوری چیزیں بڑی صراحت وضاحت کے ساتھ ایک ایک چیز سے اس سے وصول کرتا ہے۔ لیکن یہی کرایہ دار جس کی زبان ابھی بڑی میٹھی تھی، جس میں شفقت تھا، جس میں نرمی تھی، جس کے اندر میں بہت ساری محبت چھلک رہے تھے، لیکن جب یہی مالک مکان جب کرایہ دار جب کرایہ کو اور مکان کو خالی کرتا ہے اور اس سے جب اپنا دیا ہوا واپس مانگتا ہے، تو پھر وہ مالک مکان اس طرح سے وہ ریسرچ کرتا ہے اپنے گھر کے دیواروں پر، چوکھٹوں پر، دروازوں پر، دریچوں پر، لوہوں پر، نلوں پر، پتھروں پر، کہ اگر خدا نخواستہ اگر گھر کا ایک بچہ نادانستہ اگر قلم سے کہیں دیوار پر چلا دیا ہو تو اس کے بھی پیسے وصول کرنے میں ذرہ برابر بھی چکتا نہیں ہے، اور ایک ایک پائی پائی جوڑ جوڑ کر کے وہ حساب کر کر کے اس کے سارے سرمایہ کو ہڑپ جاتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ لہذا دیتے وقت میں جب وہ مکان دیا تھا اور اس سے جب لیا تھا تو اس کا انداز کچھ اور تھا، لیکن جب واپس ہو رہا ہے اور جب واپس کرنے کی بات آ رہی ہے تو اس کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی شکلیں بدل جاتی ہے، زبان میں کڑوا پن آ جاتا ہے، دل میں سختی ہو جاتی ہے، اور اس قدر وہ اپنے گھر کے در و دیوار پر نظر ڈالتا ہے شاید کہ اللہ کے وہ مقرر کردہ فرشتے بھی ہمارے گناہوں پر اتنی نظر نہیں ڈالتے ہوں، صرف اس چند ٹکوں کے اس بندے غریب سے وصول کرنے تاکہ جو کچھ اس نے مجھے پیشگی دیا ہے 1 روپیہ بھی میرے ہاتھ سے واپس اس کے ہاتھ میں نہ جائے۔ یہ آج مسلمانوں کی بھی عادتیں ہیں، آج مسلمان زیادہ اس میں ملوث ہے، اور وہ صاحب اور مکان مالک کے یہ ایسے جرم ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ کل ان کو پتہ چلے گا قبر کے اس گھر میں، کل ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا 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 تھا، کہاں کہاں تطفیف کی تھی، کہاں ہم نے حق کو ادا نہیں کیا تھا۔ لہذا آج میرے بھائیو بزرگوں، ایسی عادتیں ہمارے اور آپ میں آ چکی ہے اور ہم اس گناہ اور جرم میں ملوث ہیں، چاہے وہ دیندار طبقہ ہو، چاہے وہ غیر دیندار طبقہ ہو، چاہے وہ نمازی ہو یا وہ حاضی ہو یا وہ کسی بڑے عالم علماء سے اس کا رابطہ ضابطہ ہو یا وہ دین میں بہت سارا وقت لگایا ہو، لیکن کہیں نہ کہیں اس طرح کے حالات ان کے سامنے اور معاشرے میں آج پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کون ہیں اس جرم کے لوگ، اور کون لوگ ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کے مستاق، وہ لوگ جو لوگ لینے میں تو پورا حق لیتے ہیں لیکن دینے کے وقت میں وہ اپنے آپ کو کم کر دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا تھا، اس کے وعیدیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سخت اور تاکید کے ساتھ اپنی امت کو بتایا تاکہ اس گناہ اور اس جرم سے لوگ بچیں۔ لیکن افسوس ہے، چند دنیا کی چیزوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، گھر میں تھوڑی سی خوشیاں بنانے اور لانے کے لیے آج کس قدر اس گناہ میں ہم لوگ ملوث ہیں۔ اسی لیے آج ہمارے نمازوں میں وہ اثرات نہیں، ہماری دعاؤں میں وہ اثرات نہیں، ہمارے عمل میں وہ اثرات نہیں، ہمارے بچوں اور ہمارے معاشرے پر وہ دینی ماحول اور اثر نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، اور ہم ایسے کام کو بہت ہی چالاک اور ہوشیار سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور گناہوں کے حالات تو ایسے ہیں کہ اگر کوئی کسی بڑے تاجر یا کسی مسئلے یا کسی بھی سلسلے کے تاجر لین دین میں اگر خدا نخواستہ کوئی غریب ہاتھ آ جاتا ہے اور غریب کا مال ہاتھ میں آ جاتا ہے، مثلا زمین ہو یا مکان ہو، تو پھر وہ چالاک اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس کی حقیقی اور حق اور صحیح قیمت کو گھٹا کر کے اس کی مجبوری سے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور پھر فائدہ اٹھا کر کے وہ اس سے لی ہوئی قیمتوں کو کئی گنا دگنا بنا کر کے جب وہ بیچتے ہیں دوسروں کو ہاتھوں میں، اور اس کے سودا جب کرتے ہیں اور اس سے جب مال آتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے ہیں، پورے گھر والے اس کی تعریف کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت چالاک ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کو تجارت کرنی آتی۔ یاد رکھیے کہ کسی آدمی پر ظلم کر کے، کسی آدمی کو دھوکہ دے کر کے، کسی آدمی کے وزن کو گھٹا
بتا کر کے اگر کوئی آدمی کچھ کما لیتا ہے تو وہ چالاک نہیں ہے بلکہ ویل للمطففین، ویل للمطففین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک موقع پر گاؤں قریوں کے لوگ حاضر ہوئے، آ کر کے کہنے لگے اے نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، میرے گاؤں میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے لیے جب ہم لوگ قبریں کھودی ہیں، قبر کھودنے کے بعد جب ہم لوگ اس میں اس کو دفن کرنے کے ارادے سے قریب لاتے ہیں تو اس قبر میں سانپ پورا کا پورا بھر جاتا ہے، دفن نہیں ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ وہ ایک قبر کو چھوڑا، دوسری قبر بنائی گئی، اس میں بھی یہی حالت، تیسری میں بنائے اس میں بھی یہی حالت، چوتھی میں بنائے اس میں بھی یہی حالت۔ اب بتلائیے ہم اس کے لیے کہاں کیا کریں اور کس طرح سے اس کو تدفین کریں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سر جھکا کر کے بہت دیر کے بعد اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں انہی 4 قبروں میں جس میں سے تم چاہو دفن کر دو، زمین میں جہاں بھی اس کے لیے قبر بناؤ گے وہاں اس کی قبر میں سانپ ضرور نکلیں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، حالات تو ایسے ہوئے اور اس کو انہی 4 میں سے کسی ایک میں دفن کر دیا، لیکن لوگوں میں بڑی تشویش تھی، آخر وجہ کیا ہے، کیا جرم اس کا تھا جس کی وجہ سے ایسا، کون سا گناہ کرتا تھا؟ اس کے گھر میں جا کر کے جب ان کے قریب لوگوں سے، ان کے لوگوں سے، اہل خانہ سے جب معلوم کیا گیا تو بات معلوم یہ ہوئی کہ یہ آدمی اپنے مالک کے یہاں سے گیہوں لاتا تھا اور گیہوں کو آٹا بنانے کے لیے جب اس کو دیا جاتا تھا، مثال کے طور پر میں اگر 10 کیجی ہے، 20 کیجی ہے تو وہاں سے وہ حاصل کرتا تھا اور پھر وہ آٹا بنانے کے لیے جب لے جاتا تھا تو پھر وہ 5 کیجی 20 میں نکال لیتا تھا یا 10 میں سے کچھ کیلو نکال لیتا تھا اور اس کی جگہ پر میں وہ دوسری چیزوں کی ملاوٹ کر کے وزن کو برابر کر دیا کرتا تھا۔ یہ کام وہ برابر کرتا تھا اور مالک کو اسی طرح سے اس کے سامنے پیش کرتا تھا۔ اس کے علاوہ گھر والے اور دوسرے لوگ سب اس کو سمجھائیں لیکن وہ اپنی عادت سے باز جب نہیں آیا اور اسی طرح سے وہ عمل چھپ چھپ کر کے کرتا رہا، آخر حال یہ بنا کہ اس کی اسی طرح سے موت ہوئی۔ شاید کہ اسی کی بنیاد پر یہ عمل اور یہ کام اس کے سامنے آج سامنے کھل کر کے آیا۔ میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے آج یہی حالات ہیں، لینے کے وقت میں ہم بہت ہی چالاک اور ہوشیار بنتے ہیں، چاہے وہ جس طبقے کے تعلق سے یہ معاملہ ہو، تجارت کے تعلق سے ہو یا ناپ تول کے معاملے میں ہو، یا اسی طرح سے وہ لوگ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں جو شادی اور بیاہ کے نام سے جہیز جو پورا وصول کرتے ہیں اور اپنے مانگ اور فرمائش میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے دیتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کسی وقت میں اس میں کوئی چیز ناچاکی آ جاتی ہے اور پھر رشتہ ختم ہوتا ہے اور جب واپس اور لین دین کا پھر معاملہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو لینے میں بھی گناہ اور اب واپس کرنے میں بھی آدمی گنہگار بنتا ہے، لہذا بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ویل للمطففین کی حقیقت کو 2 جملے اور 2 آیت کریمہ میں یوں بتا دیا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ اے انسانوں، تم تو لینے میں بڑے چالاک، ہوشیار اور بہت ہی گن کر کے چن کر کے لیتے دیتے ہو، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ تو تم گھٹا کر کے دیتے ہو۔ ایک آدمی ایک مزدور سے کام لیتا ہے اور وہ کام دل سے کر کے اس کے کام کو پورا کرتا ہے، لیکن جب مزدوری دینے کی جب بات آتی ہے تو پھر اس کی مزدوری میں کٹوتی کر دی جاتی ہے، اس کو ٹلا دیا جاتا ہے، اس کے کام میں نقص نکال کر کے اس کی مزدوری کو روک لی جاتی ہے۔ یہ معاملہ یہاں بھی فٹ آتا ہے اور ویل للمطففین کے جرم میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو لوگ کبھی مزدوروں کی مزدوری کو روک کر کے اپنے گھر کی روٹیاں بناتے ہیں اور اپنی شان دکھاتے ہیں۔ اللہ آگے فرما رہا ہے، وہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، فرمایا الذین یظن اولئک انہم مبعوثون۔ قیامت کے منکر لوگ یہ کام کرتے ہیں جن کا قیامت پر ڈر نہیں ہے، آخرت میں ڈر نہیں ہے، قبر سے ڈر نہیں ہے، انہی لوگ اس طرح کے کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا کیا ان لوگوں کو خیال نہیں ہے، گمان نہیں ہے کہ ایک دن یہ اٹھائے جائیں گے اللہ کے سامنے، کھڑے کیے جائیں گے اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور میں یہ پیش ہوں گے مبعوثون، اور اللہ اٹھائے گا کون سا دن؟ لیوم عظیم، لیوم عظیم، وہ دن بہت بڑا ہوگا۔
جیسا کہ اس سے پہلی صورتوں میں کئی بار اللہ نے ذکر فرمایا قیامت کا بہت ہولناک منظر ہوگا، تم کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قیامت کا ذکر کیا، لیوم عظیم، وہ دن بہت بڑا دن ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں قرآن کریم کی روشنی میں مفسرین علماء کرام ذکر فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ 50 سال کا ایک دن ہوگا، یہ بہت بڑا دن ہوگا، لیوم عظیم۔ اللہ اٹھا کر کے قبروں سے کھڑا کرے گا، تم بے خوف ہو، اس لیے ایسا کر رہے ہو، اس جرم میں مبتلا ہو، یہ کام کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس بڑے دن میں جس دن تم کھڑے ہوگے سارے جہاں کے رب العالمین کے سامنے، تب تجھے پتہ چلے گا کہ کیا ہوا اور تم کیا کیے ہو، کہاں کہاں تم نے ڈنڈی مارا، کہاں کہاں تم نے وزن کو گھٹایا، کہاں کہاں تم نے مزدوروں کو ستایا، کہاں کہاں تم غریبوں کو پر ظلم کر کے اپنا بنایا، کہاں تم ناجائز مال کما کر کے اپنی تجوریوں کو بھرا، کہاں کہاں تم نے اس طرح کی حرکتیں کی ہے کہ کسی سے لیا خوب اور واپس کم کیا ہے۔ وہ اس دن پتہ چلے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ، یہاں اللہ نے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ سارے جہاں کا رب اکیلا اللہ ہے، اس کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ لہذا ایک آدمی اگر خدا نخواستہ زبان سے تو نہیں کہتا ہے اور بلکہ وہ اقرار کرتا، ہاں قیامت ہے، قیامت آئے گی، مرنے کے بعد حساب کتاب ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ سب اپنی زبان سے بطور تسلی کہہ رہا ہے کسی کو دوسروں کو سمجھانے کے لیے، لیکن عمل سے یہ کام کرتا ہے تو گویا کہ قیامت اور حساب و کتاب، جزا سزا کا یہ بھی در حقیقت منکر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان منکروں کا ذکر فرمایا ان چند آیتوں میں، لہذا بچنا چاہیے، خصوصاً اپنے اس چیز کو اور اس حقیقت کو کبھی بھی بدلنا نہیں چاہیے، اور تھوڑی سی رقم کے لیے، تھوڑی سی چیز کے لیے، تھوڑے سے سامان کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون۔ یعنی اللہ نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ اگر تم اس خیال میں یہ کام کرتے ہو کہ تم کو کل اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب نہیں دینا ہے، تو یاد رکھو تم کو ہم کھڑا کریں گے، اور اس دن تم کو کھڑا ہونا ہے رب رحیم، رب کریم، رب العالمین کے سامنے۔ اس لیے ایسا کام ہرگز نہ کرو، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے، مفسرین حضرت صاحب مظہری رحمہم اللہ بھی ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، اس عمل سے کبھی کبھی کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے، کلمہ رک جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کی جب موت ہو رہی تھی اور جو لوگ کلمے کی اس کو تلقین کر رہے تھے، لیکن وہ کلمہ پڑھ نہیں پاتا تھا، لا الہ کہتا ہوا رک جاتا تھا۔ لوگ پڑھاتے تھے لیکن پڑھ نہیں پاتا تھا، لوگ کہتے تھے لیکن وہ کہہ نہیں پاتا تھا، بلکہ اس کی جگہ پہ یہ کہتا تھا، کیا کہوں، میری دکان کی وہ ترازو کی ڈنڈی میرے حلق میں اٹک رہی ہے جس کی وجہ سے میں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں، جاؤ پہلے میری دکان کی اس ترازو کے ڈنڈے کو توڑ دو، تب ہو سکتا کلمہ پڑھیں۔ نہیں، توڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، جتنی زندگی میں یہ عمل کیا میرے بھائی بزرگوں، آج اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا انسان کو۔ لہٰذا ناپ تول کو صحیح رکھنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ جس طبقے کو ہو، چاہے عالم ہو، علماء ہو، چاہے ائمہ ہو، خطبہ ہو، چاہے وہ مدرسے کے ذمہ دار ہو، چاہے وہ بڑے عہدے کا ذمہ دار ہو، قوم و ملت کا بڑا خادم کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑا تاجر ہو یا چھوٹا تاجر ہو، یہ کیسا بھی ہو، سب کو اس چیز کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، وہ بڑی ہلاکت کی چیز ہوگی، اور وہ وادی جہنم کی جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور لینے
کے وقت میں جس طرح ہم چالاک اور ہوشیار ہوتے ہیں، اسی طرح دوسرے کے حق کے ادا کرنے میں ہم بہت ہی ہوشیار اور چالاکی کے ساتھ، دیانت و امانت کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ گناہ ایسا گناہ ہے، یہ جرم ایسا جرم ہے جو اللہ رب العالمین اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو بچا دے تو بچ جائے، ورنہ پھر وہ بہت ہی مشکل اور بہت سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ معلوم یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح کے حالات سے بات چل جاتی ہے، چلا لیے جاتے ہیں، اپنے دمنگ اور اپنی اثر و رسوخ اور کسی کے تعلق کی بنیاد پر میں اس طرح کے عمل سے بچ جاتے ہیں، لیکن ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے جو سارے جہاں کا رب العالمین پالنے والا ہے، اس کے سامنے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ معاملات کو بہت ہی صاف ستھرا رکھنا چاہیے، عبادت سے بھی زیادہ توجہ معاملات پر دینی چاہیے، اس لیے عام معاملات سے انسان کی عبادت میں روشنی اور روح اور اس کے اندر میں اثرات اچھے مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے عمل اور گناہوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے جرم کو خود بتایا ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے 15 ایسے نقصانات بتائے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔